بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کا بیان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، پھر وہ قرآن اندازی کیے بغیر اسے حاصل نہ کر سکتے تو ضرور قرآن اندازی ہی کرتے ہیں، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے تو اس کے لیے دوڑ کر آتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو ضرور حاضر ہوتے چاہیے، چاہے انہیں گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اذان دینے کا ثواب۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال میں کتنا زیادہ ثواب ہے، تو ضرور سب لوگ ان اعمال کو بجا لانے میں جلدی کرتے۔ امام طبری نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن ڈالنے کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ جب قادسیہ فتح ہو گیا، لوگوں نے دشمن کا پیچھا کیا، جب واپس لوٹے تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور مؤذن شہید ہو چکے تھے، تو لوگ اذان دینے کے لیے جھگڑے کرنے لگے تھے کہ آپس میں تلواریں چل جاتی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی تعالی عنہ نے لوگوں کے درمیان قرآن اندازی کی، جس کا نام قرآن نکلا، اس نے اذان دینی ہے۔ اس حدیث سے پہلے صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، کیونکہ جب امام جہر کے ساتھ قرات کرتا ہے تو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو قرآن اور تکبیرات وغیرہ سننے اور آمین کہنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے سے مراد جلدی مسجد پہنچ جانا ہے، کیونکہ جو نماز کے لیے جلدی پہنچ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، اگرچہ وہ پہلی صف میں نماز نہ پڑھے، پھر بھی اس شخص سے افضل ہے جو تاخیر سے نماز پڑھنے آئے اور پہلی صف میں نماز پڑھے، کیونکہ نماز کا انتظار کرنے والا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ عشاء اور فجر کی فضیلت۔ مذکور حدیث میں عشاء اور فجر کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو وہ ضرور حاضر ہوتے، چاہے گھسیٹتے ہی کیوں۔ اس میں عشاء کی نماز کو عتمہ کہا، حالانکہ بعض روایات میں عشاء کو عتمہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو عشاء کو عتمہ کے نام سے ہی جانتے تھے، اس لیے عتمہ کہا تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ امام طبریلیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری نمازوں میں صرف عشاء اور فجر کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کیونکہ ان دونوں نمازوں کا وقت نفس پر بہت بھاری ہے۔ عشاء کا وقت آرام کرنے اور تھکن کو دور کرنے کا وقت ہے، اور اللہ عز و جل نے بھی رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور رات کو عشاء پڑھنے کے لیے جانے میں اندھیرے میں چلنے کی مشقت اور حشرات الارض کا خوف بھی رہتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت نیند کے غلبہ کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آرام دہ بستر چھوڑ کر وضو کرنا اور مسجد کی طرف جانے میں جتنی مشقت و تکلیف ہوتی ہے وہ کسی اور نماز میں نہیں ہوتی، اس لیے حدیث میں ہے کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو فجر کی نماز میں موجود نہ پاتے تو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری رات قیام کرنے سے زیادہ پسند یہ بات ہے کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز میں حاضر ہوا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ کچھ احادیث سے فی سبیل اللہ اذان و تکبیر کہنا اور نماز کی صف اول میں خصوصاً امام کے پیچھے کھڑے ہونا بہت بہتر ہے، جس کی بزرگی بیان نہیں ہو سکتی۔ مدنی گلدستہ۔ پہلی صف کے 6 حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 6 مدنی پھول۔ نمبر 1، اذان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔
نمبر 2، مؤذن نہ ہو اور کئی لوگ جو فضیلت میں باہم برابر ہوں ان میں سے ہر ایک اذان دینے میں بضد ہو تو ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ بغیر کسی اجرت کے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کہنا بہت افضل عمل ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بھاری ہے، لہٰذا ہمیں ان نمازوں کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو سحم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہیں حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، لہٰذا جب تم اپنی بکریوں کے پاس ہو یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو اپنی آواز کو بلند کر کے اذان دینا، کیونکہ مؤذن کی آواز کی انتہا تک جو بھی جن، انسان یا کوئی اور شے اذان سننے کی اور قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوس مارتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے یہاں تک کہ اسے اذان کی آواز نہیں آتی، اور جب اذان ختم یعنی کہ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر لوٹ آتا ہے یہاں تک کہ نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوٹ آتا ہے اور بندے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کی بھولی ہوئی باتوں کے بارے میں کہتا ہے، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی پڑھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاصر تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ عز و جل سے مقام وسیلہ کا سوال کرو، بے شک وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، یہ مقام اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو ملے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جس نے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن کی آواز سن کر یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اللہ عز و جل کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔